بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی میں تشریف لائے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اور مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اور لفظ بے بس زباں ہے معذور، لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا، نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا۔ حاضرین جلسہ، عظیم پیغمبر ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا،
میں اپنے محبوب کے سلسلے کی ہر تعریف کو کم پاتا ہوں، چاہے آپ کی تعریف کرنے والا مبالغہ ہی سے کام لے۔ کسی قصیدے سے، کسی نعت سے، سیرت پر لکھی جانے والی کسی کتاب سے، کسی بیان کرنے والے کے بیان سے، کسی خطیب کی خطابت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو حق تھا وہ آج تک ادا نہیں ہو سکا۔ کوئی تعریف کرنے والا چاہے مبالغہ کرے، مبالغہ سے کام لے، مگر ہمارے محبوب کی شان اتنی اونچی ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہی رہے گا۔ حضرات، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، مگر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ خود صحابہ کرام کی زبانیں بھی قاصر رہتی تھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شمائل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور اخیر میں جا کر آپ فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے کو یہی کہنا پڑے گا کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل کوئی جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے اتنے پاک و صاف پیدا کیے گئے کہ گویا آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش آپ کی چاہت کے مطابق ہوئی۔ میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور میری آنکھوں کی کیا خصوصیت، آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ اے میرے آقا، میں جب آپ کو سر سے پیر تک دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کی ہر چیز بے عیب نظر آتی ہے۔ آپ کی آنکھیں بالکل پرفیکٹ، آپ کی ناک بالکل پرفیکٹ، آپ کے دانت بالکل کامل، آپ کا پورا جسم اتنا کامل و مکمل ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ آپ بتلاتے گئے، وہ بناتا گیا۔ یہ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار تھے۔ اب حضرت جبریل امین کا فیصلہ سنیے۔ انہوں نے کائنات کو دیکھا، انسانیت کے بہترین طبقے اور جماعت انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، آدم کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو قدرت عطا فرماتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب پر اچھی طرح نظر ڈالی، لیکن محمد سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے نتیجے میں نے روئے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا۔ یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں، ایک ایک چہرے کو دیکھا، انسانوں کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، جناتوں کو بھی دیکھا، مگر میری آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں جب ان سے بڑھ کر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو کیسے پاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل الخلق اور کامل الخلق ہیں۔ آپ کی خلقت، آپ کی بناوٹ، آپ کا چہرہ، آپ کا ہر عضو کامل، مکمل، پرفیکٹ، آپ کا جسم بھی کامل و مکمل، آپ کے اخلاق بھی کامل و مکمل۔ آپ کا نہ حسن سیرت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حسن صورت میں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ
یدے بیزاداری آچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکنا، جو خوبیاں اور کمالات سب رکھتے ہیں، آپ تنہا ان تمام کمالات کے جامع ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اپنی جگہ، داؤد کا لحن اپنی جگہ، سلیمان کی بادشاہت اپنی جگہ، ابراہیم کی دوستی اپنی جگہ، یہ اور ان کے علاوہ جتنے کمالات انبیاء میں تقسیم کیے گئے تھے، ان سب کمالات کا اللہ تعالیٰ نے گلدستہ بنایا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اے میرے محبوب، آپ کے کمالات میں سے دو چار کمالات عیسیٰ میں نظر آئیں گے، دو چار ابراہیم میں نظر آئیں گے، دو چار داؤد میں نظر آئیں گے، دو چار آدم میں نظر آئیں گے، اور تمام انبیاء کے کمالات میں سے جس کمال کو آپ میں کوئی دیکھنا چاہے گا وہ آپ میں موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی بہت عظیم نبی ہیں، کامل الخلق بھی، کامل الخلق بھی، خلقت کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم لوگ سیرت النبی کا جلسہ تو کر لیتے ہیں مگر نبی کی سیرت کو اپناتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ہے۔ یہ قرآن علم ہے، آقا عمل ہے، یہ قرآن خاموش ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار، جانثار، وفادار فرماتے ہیں کہ جب آخری دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، معلوم ہوتا تھا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام کر رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح رحل پر قرآن کھلا ہوا ہے۔ یہ دلائل مل گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلتا پھرتا قرآن ہے، اور پورے قرآن پر عمل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا۔ حضرات، سیرت النبی کے اس جلسے سے مقام نبوت کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نبی منتخب ہوتا ہے۔ نبوت کا مرتبہ ارتقائی نہیں، استفائی ہے۔ نبی کو خدا کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے عبادت و ریاضت، مجاہدوں، مراقبوں کے ذریعہ مقام نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، مولانا بن سکتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے اسکالر بن سکتا ہے، جہد مسلسل سے محدث مفسر بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے،
تابعی کی زیارت سے تبع تابعین بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، مگر سن لیجئے کوئی بھی شخص ذکاوت و ذہانت سے، عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ عابد و زاہد ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت ذکاوت و ذہانت عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تعالی خود کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے بھی۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان پر۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع تو خدا ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ بہرحال نبوت کے لیے کسی بہترین انسان کا انتخاب اللہ تعالی خود فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت کی ارتقائی منزل طے کرتا کرتا منصب نبوت تک پہنچ جائے۔ جیسے ہر پتھر زمرد اور یاقوت نہیں ہو سکتا، ہر نباتات کھجور نہیں ہو سکتا، ہر حیوان عقاب اور شیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر انسان بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی انسان اپنی جہد و سعی سے، محنت سے، مشقت سے، کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے جس عظیم انسان کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ دوسری بات، نبی معصوم ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ خواہشات اور جذبات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیں نا کہ اگر نبی بھی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی زندگی نمونہ کیسے بن سکتی ہے، اور پھر لوگوں کا علل اعلان نبی کی، علل اطلاق نبی کی اطاعت کا حکم کیسے دیا جا سکتا؟ نبی کے معصوم ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طینت اور مادہ اتنا پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں ظلمت کدورت ہے، اور جنت کی مٹی میں طہارت، لطافت اور نورانیت ہے۔ مشہور قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، انبیاء چونکہ جنتی، اصلی جنتی ہیں، اس لیے وہ اپنی اصل یعنی طہارت اور تقدس کی طرف جاتے ہیں، اور ہماری اصل میں چونکہ کدورت اور ظلمت ہے اس لیے ہم گناہوں کی ظلمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ انبیاء چونکہ پاک طینت ہوتے ہیں اس لیے شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کی دوسری وجہ
انبیاء علیہم السلام کو ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کا دل ہر وقت اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بادشاہ سامنے تخت پر جلوہ افروز ہو تو اس وقت آپ کو یہ تصور آئے گا کہ آپ اس بادشاہ کے سامنے اس کے حکم عدولی کریں، اس کی نافرمانی کریں۔ نافرمانی تو کیا غایت ادب کی وجہ سے نگاہ بھی نہ اٹھ سکے گی۔ جب ایک معمولی بادشاہ کے مشاہدہ کا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ نہ بے ادبی کر سکتا ہے، نہ نافرمانی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جس کو ہر وقت حاصل رہے اس کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس احکم الحاکمین کی نافرمانی کا تصور بھی کرے۔ نبی کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بتقاضائے بشریت اس کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو بھی جائے تو اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت کے دل میں یعنی زلیخا کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا کوئی عجب نہیں تھا۔ پیغمبر کی غیبی حفاظت کا اندازہ ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے خود بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی، مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی، تقریب تھی، ہم عمروں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہیں اور کھیل تماشے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ کھیل تماشے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ مجھے ہوش نہ رہا، اور یوں میں ساری رات بے خبر سوتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور محفل بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش سال میں ایک مرتبہ بوانا نام کے ایک بت کا دن منایا کرتے تھے۔ وہ رات بھر اس کے گرد بیٹھ کر جاگتے گاتے اسے چھوتے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ ابو طالب نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو بھی چلنے کو کہا، دوسرے لوگوں نے بھی اصرار کیا، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ چند منچلوں نے آپ کو اٹھا لیا اور زبردستی لے گئے۔ وہ آپ کو بت کے قریب لے جانے ہی کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے چچا ابو طالب کو بتایا کہ جب یہ لوگ مجھے بت کے قریب لے جانا چاہ رہے تھے تو مجھے گورے رنگ کا ایک لمبا تگڑا مرد دکھائی دیا جس نے مجھے ڈانٹا اور چلا کر کہا محمد اس بت کے قریب نہ جانا، دور ہی رہنا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے ایسی محفلوں میں چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ نبی کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کے کٹر مخالفوں نے بھی کبھی نبی کی سیرت اور کردار پر انگشت نمائی نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دشمنی میں صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا فرق بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن نبی کا کردار اتنا اجلا، اتنا صاف، اتنا ستھرا تھا کہ نبی کے خون کے پیاسوں کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ نبی کے کیریکٹر میں کیڑے نکالتے۔ حضور کے دشمنوں نے یہ تو کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں،
آپ پاگل ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے کبھی خیانت کی، آپ نے کبھی کسی کا حق دبایا، کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی، کبھی وعدہ خلافی کیا، کبھی جھوٹ بولا، بلکہ آپ نے تو خود اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، کیوں اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ میں نے تمہارے اندر رہ کر 40 سال گزارے ہیں، تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، تم نے میری جوانی دیکھی ہے، تم نے میرے شب و روز دیکھے ہیں، تم نے میرے معاملات دیکھے ہیں، تم نے میرے اخلاقات دیکھے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ جواب میں پوری قوم پکار اٹھی، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ دراصل نبی کی حفاظت خدا تعالی خود فرماتے ہیں، اسی لیے نبی کا بچپن اور نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ بھی ایسا پاکیزہ اور روشن ہوتا ہے کہ دشمن بھی انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، آخری بات یہ ہے کہ نبی میں ساری کائنات کی خوبیاں، تمام فضائل و کمالات نبی میں ہونے کے باوجود نبی ایک انسان اور خدا کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی بشریت اور بندگی کا اقرار علل اعلان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کو انسان ماننا یہ نبی کی توہین سمجھتے ہیں کچھ لوگ۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کو انسان نہ سمجھنا یہ نبی کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ انسان کے مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو گنہگار ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں انسان شرابی، زانی، چور اور ڈاکو بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قارون، فرعون اور ابو جہل بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قاتل اور خونخوار بھی ہوتا ہے۔ یہ بھولے بھالے لوگ جب اس قسم کے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کم عقل لوگ حقیقت میں حقیقی انسان کے مرتبہ سے ناواقف ہیں۔ ایک کامل انسان کا مرتبہ جانتے ہو؟ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے تو کیا کمال ہے ان کے اندر؟ ان کے اندر تو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں۔ فرشتے زنا نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ان کے اندر شہوت ہی نہیں۔ فرشتے قتل و قتال نہیں کرتے، ان کے اندر تو غصہ ہی نہیں۔ کمال تو اس انسان کا ہے جسے غصہ آتا ہے مگر دبا لیتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں مگر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھاتا، شہوت ہے ناجائز محل میں استعمال نہیں کرتا، جس کی بے پناہ ضروریات ہیں مگر کسی کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کرتا۔ اگر انسان ہونا کمال کی بات نہ ہوتا تو پھر فرشتوں سے انسان کو سجدہ نہ کرایا جاتا، انسان کی خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر نہ کیا جاتا۔
انسان کو منصب خلافت پر فائز نہ کیا جاتا۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان کو معراج میں اس مقام تک نہ لے جایا جاتا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا، انسان خلیل اللہ نہ ہوتا، کلیم اللہ نہ ہوتا، روح اللہ نہ ہوتا، حبیب اللہ نہ ہوتا۔ اپنی انسانیت پر پیغمبروں کی انسانیت کو قیاس نہ کرو، ان کی انسانیت کے سامنے تو ملکوتیت ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ انسانوں کا مقابلہ کرے۔ ہاں شرط ہے تو صرف یہ کہ انسان خدا کا کامل بندہ بن جائے، اور انبیاء چونکہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے اس لیے وہ بشر ہونے کے باوجود فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ اور یہ بھی تو دیکھو، خدا نے زمین بنائی انسانوں کے لیے، آسمان سجایا انسانوں کے لیے، سورج چاند مہوی گردش ہیں تو انسانوں کے لیے، ندی نالے نہریں دریا سمندر رواں ہیں تو انسان کے لیے، نباتات و جمادات کو وجود بخشا تو انسان کے لیے، حیوانات کا گوشت دودھ وغیرہ انسان کے لیے، اور کعبہ تعمیر کرایا انسان کے لیے، قرآن کو نازل کیا تو انسان کے لیے۔ جس انسان کے لیے خدا نے اتنا کچھ کیا ہے، خدا را ٹھنڈے دل سے سوچئے اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس انسان کے حسن تخلیق کو بیان کرنے کے لیے، جس انسان کی بناوٹ کو بیان کرنے کے لیے خدا تبارک و تعالی نے سورہ تین میں 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے شہر مکۃ المکرمہ کی۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھانے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، وہ انسان اتنا ذلیل و حقیر ہے کہ ہم انبیاء کی بشریت ہی کا انکار کر دیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، البتہ ہم میں سے بعض لوگ حیوانیت کی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے قلبی محبت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے اور دین کی باتیں سننے سنانے کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے۔ اس جلسے کو، پروگرام کو اللہ تعالی اپنے یہاں شایان شان قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔